13 رجب المرجب کو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے کہ اس تاریخ کو آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا وہ عظیم ورق ہے کہ جس کے بغیر اسلام کی تاریخ ادھوری ہے اور اسلام بھی ادھورا ہے۔ مذہب اسلام کی جو بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو آیت نازل فرمائی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ رہنے والے، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے انتہائی سخت، رحماء بینہم، لوگوں پر رحم ترس کھانے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، تراہم رکعا سجدا، جب دیکھو جس حال میں دیکھو سجدوں میں دیکھو۔ 4 صفات اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بیان فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے اگر تم کسی ایک کے بھی اقتدا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ کامیاب ہونے کا مطلب دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی۔ اور ان تمام صحابہ پر جو بھاری ہیں، جن کا وزن ہے، جن کا معیار سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ہیں۔ اللہ نے بھی جو ترتیب دی، اگر آپ اس آیت کی تفسیر کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو اللہ نے اس آیت کے اندر جو صفات بیان کی ہیں وہ صفات ان 4 خلفائے راشدین سے متعلق ہے۔ اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ رہنے والے، ہمیشہ کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ دنیا کا حال تو یہ ہے کہ مصیبتوں میں ہاتھ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ شخص کہ جس نے مصیبتوں میں ہاتھ کو تھاما اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کون ہے وہ؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے مقدس سفر پر تشریف لے گئے اور جا کر لوٹ کر آ گئے۔ شاعر نے کہا عرش پہ جا کر آئے جو سرور، نرم تھا گرم تھا بستر خاک وضو تر، زنجیر جوں ویسے ہی جنبا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر جب گئے اور آپ تشریف لائے تو صحابہ نے جب سرکار سے فرمایا رسول اللہ آخر آپ کے معراج کے سفر پہ کتنا وقت لگا آپ کو آسمانوں پہ جانے، اللہ کا دیدار کرنے، جنت دیکھنے، جہنم دیکھنے، جبرائیل سے بات کرنے، کتنا وقت لگ گیا؟ بولتے نا فلاں جگہ گئے، کتنے ٹائم میں پہنچے، کتنا وقت لگ گیا؟ سرکار نے فرمایا میں وضو کیا تھا، میرا وضو کا پانی ابھی نالی کی طرف پہنچا بھی نہیں تھا، اور میں نے جو زنجیر سے دروازے کو بند کیا تھا وہ ابھی ہل ہی رہی تھی، میں گیا بھی آ گیا بھی۔ اب آپ بولیں گے یہ ایسا کیسا ہوتا؟ اللہ میاں چاہے تو سبھی چھوتا۔ کافروں نے بھی تو یہی سوال کیا تھا ایسا کیسا ہوتا؟ تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اور ایسی صفت والا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم سبحان اللہ کا مطلب اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت اچھا ہے، نہیں ہے۔ سبحان کا صحیح معنی ہے بے حساب طاقت والا، ان گن طاقت والا، جس کے پاس کی طاقت کی کوئی گنتی نہیں، طاقت کی کوئی لمٹ نہیں، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب نہیں معلوم ٹی وی کا کنٹرول ہے، آج ٹی وی دیکھتے دیکھتے پاز کر دے سکتے آپ، ویڈیو کو کر سکتے نا، کوئی چیز چل رہی فون میں ویڈیو چل رہی روک سکتے، یا آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، اور اللہ زمانے کو نہیں روک سکتا۔ اسی لیے جب معراج کا ذکر کیا جاتا تو اکثر مفسرین محدثین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید کہ اس وقت کو روک دیا تھا
کہ سرکار تشریف لے گئے، واپس آئے اور اللہ نے اس وقت کو پھر دوبارہ سے آغاز کر دیا، پاس اینڈ پلے کر دیے سب۔ تو وہ سفر کر کے لوٹ کے آئے اور جب فرمایا کہ میں اللہ کا دیدار کیا تو لوگ مذاق اڑائے۔ ابو لہب، ابو جہل نے جا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا آپ کا نام حقیقت میں صدیق تھا ہی نہیں، آپ کو نام صدیق کا لقب یہیں سے ملا کہ آپ نے جا کر کہا، ابو جہل ابو لہب نے جا کر حضرت ابو بکر سے کہا کہ ایک شخص اگر یہ کہے کہ راتوں رات میں گیا، آسمانوں کی سیر کر لیا، اللہ کا دیدار کر لیا اور آسمان سے پھر زمین پہ آ گیا، جنت بھی دیکھ لیا جہنم بھی دیکھ لیا، کیا یہ بات یقین کی جا سکتی ہے کہ راتوں رات یہ سب ہو گیا؟ تو صدیق اکبر کا جواب عام انسانوں کی طرح نہیں تھا، وہ صدیق اکبر ہیں، سرکار کے دوست ہیں، یار غار ہیں، ان کے کوالٹیز الگ ہیں، اللہ نے ان کی فطرت الگ بنائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بولو بولنے والے کون ہیں؟ ڈائریکٹ یہ نہیں بول دیا ایسا نہیں ہو سکتا یا ایسا ہو سکتا، آپ نے فرمایا بولنے والے کون ہیں؟ تو کہا کہ بولنے والے آپ کے دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اگر انہوں نے کہا تو ان کی کہی ہوئی ہر ایک بات سچ ہے، کوئی اس میں جھوٹ نہیں، اور مجھے ابو بکر کو ان پہ کہی گئی ایک بھی بات پر شک بھی نہیں، سب سچ ہے۔ اب اللہ نے کہا یہ صدیق ہے۔ صدیق کا مطلب سچ کی صداقت کرنے والے، سچ کو قبول کرنے والے اور لوگوں کے سامنے اس حق کو لانے والے کہ ہاں یہ سچ ہے، بغیر دیکھے بغیر سمجھے۔ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ دنیا میں ایسا ساتھ تھا، آج آپ دوستی کا نام لیتے ہیں تو یہ دنیا کی دوستی پہ فخر کرتے لوگ۔ آج کل وہ ٹرینڈ چل رہا ہے انسٹاگرام پہ، وہ دو دوستہ ہاتھاں ایسا پکڑتے کہتے آگ لگاتے بیچ میں، تو اگر دونوں دوستہ ایسا پکڑ کے رکھ لی ہے تو وہ دوستی پکی ہے، وہ آگ جلتے رہنا، پھر آگ رک جاتی، وہ کوئی کیمیکل ہے، وہ لگ رہا بجھ جا رہا اس میں۔ تو ڈر کے جو دوست ہاتھ ہٹا لیا انہیں دوست پکا نہیں ہے، اور جو دوست آگ کی فکر کرے بغیر ہاتھ کو پکڑ کے رکھ لیا انہیں پکا دوست ہے۔ تمہارے میان ایسے ہیں، تمہارا ترازو یہی چیزوں پہ چل رہا، اور اسلام کا ترازو یہ سکھاتا کہ دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، سفارہ ہاتھوں میں ننگی تلواریں، اور سرکار کو ڈھونڈنے نکل گئے، اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ چلنے کے لیے راضی ہوں، آپ چلیے میرے ساتھ۔ اللہ کا حکم آ گیا، میں مر جاؤں گا، اپنی جان کو لٹا دوں گا، آپ پر کوئی آنچ آنے نہیں دوں گا، آپ چلیے۔ دشمن آپ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، سیدنا صدیق اکبر نے کہا رسول اللہ یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر پھونکا گیا، اور پھر آگے بڑھ کر نکل گئے، غار ثور میں جا کر پہنچے۔ غار ثور کا پورا پہاڑ سیدنا صدیق اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر چڑھ دیے۔ ایک عشق یہ ہے ابو بکر کا، اور دوسرا عشق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، آج جن کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عشق باہر لے گیا گھر سے، جان کو خطرے میں ڈال کر، جان ہتھیلی میں حضرت ابو بکر کی، کبھی بھی مر سکتے، مگر خوف بھول گئے، فکر کیا تھی؟ سرکار کو کچھ نہیں ہونا۔ اور ایک دوسرا عشق حضرت علی کا ہے، بستر رسول پر سو جانا، اس رات میں موت کو اپنی جان پر ڈالنا تھا، مر جانا تھا، لیکن آپ نے کہا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا سو جاؤ، میں سو جاتا ہوں، لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر آرام کیے نا بھائی، سوتے نا آدمی، تو حضرت علی کے بارے میں مشہور تھا صحابہ میں کہ حضرت علی ایسی بیداری نیند سوتے کہ آپ کو نیند لگی نہیں لگی پتہ نہیں چلتا۔ تو صحابہ بولے اے حضرت علی سے دوستانہ رہتا نا، ذرا ماحول رہتا، تو انہوں نے کہا کہ کبھی چین سے سوئے آپ، سکون کی نیند آئی کبھی آپ کو؟ جب دیکھو ہوشیاری نظر آتے، اور ہوشیار نیند سوتے آپ۔ تو حضرت علی نے فرمایا ایک رات سویا، بڑے مزے کی نیند سویا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا پہلے تو سوتے نہیں، یہ بولیے کہ سوتے کیوں نہیں آپ؟ تو فرمایا موت کی یاد میں اس خوف سے ڈرتا ہوں کہ رات میں سوتے سوتے اگر موت آ گئی تو پھر کیا جواب دوں گا اللہ کے پاس؟
کیونکہ اللہ نے مجھے جو زندگی دی وہ عبادت کے لیے دی. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، جب دیکھو سجدے کی حالت میں دیکھو. یہ حضرت علی کی صفت اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی. سجدے میں، رات میں سجدہ، دن میں سجدہ، سجدہ ہی سجدہ. وہی سجدے کی برکت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں سجدے کی طرف کھینچ کے لائی کہ تم وہ باپ کے بیٹے ہو جس نے سجدوں کو کبھی ترک نہیں کیا، تمہارا سجدہ اس کربلا کی زمین پر فرض ہے. تم اس نانا کے نواسے ہو جس نے نبی ہوتے ہوئے نماز کو نہیں چھوڑا، عبادتوں کو نہیں چھوڑا. کربلا کا میدان گواہ بنے گا کہ تم کو سجدہ کرنا گئے اور حالت سجدے میں اپنے سر کو جدا کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے. علامہ اقبال نے کہا نا، یہ الگ طرح کی نماز تھی، نہ ادا ہوئی نہ قضا ہوئی. ادا اس لیے نہیں ہوئی کہ پوری نہیں ہوئی، سجدے میں ختم ہو گئے، اور قضا اس لیے نہیں کہ وقت پر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں رات میں سونے کے لیے جب بستر پر سوتا ہوں مجھے موت کا خوف کھاتا ہے، ڈراتا ہے کہ علی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. میں اس خوف سے روتا ہوں، اور وہ رات مجھے بستروں پہ چین کی نیند سونے نہیں دیتی. کرمٹیں بدلتا ہوں، نیند نہیں آتی، اور اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں. پھر فرمایا دن کیا؟ فرمایا دن اللہ نے محنت کے لیے بنایا، میں محنت کرتا ہوں اور وقت عبادت اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ میرا معمول ہے. صحابہ نے کہا سوتے نہیں، نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا ایک رات آئی تھی نیند، ویسی نیند آج تک نہیں آئی. بولے وہ کیسا؟ فرمایا کہ جس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، ساری امانتیں سرکار نے مجھے دی، اور فرمایا علی میرے بستر پر سو جانا، اور ایسے سو جانا کہ بس جیسے کہ میں ہوں. اور فرمایا کہ تم سو جانا اور سارے لوگوں کی امانتیں لوٹا دینا، اور دوسرے دن مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و عظما کے لیے نکل جانا. تو حضرت علی نے فرمایا جی یا رسول اللہ، جو آپ کا حکم. اس رات میں بستر پہ سونا موت کو قبول کرنا تھا. صحابہ نے کہا علی آپ ڈرے نہیں؟ آپ کو خوف نہیں آیا کہ آپ کو مار دیں گے وہ لوگ؟ کیونکہ وہ لوگ تو تلوار لے کے گھر کے باہر کھڑے تھے اور گھر میں بھی داخل ہو گئے وہ لوگ. حضرت علی نے کہا مجھے اس رات موت کا خوف نہیں تھا، اور میں بغیر موت کی یاد کیے کہ سو گیا. بولے وہ کیسا؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مدینے آنا، تو میں سمجھ گیا مدینے جانا ہے، اور جب تک مدینے نکلوں گا نہیں اس وقت تک موت تو آنے والی نہیں ہے، لہذا بڑے سکون سے سویا. بولے وہ ایک رات بغیر موت کی یاد کے سو گیا. میرے کو آپ کو تو کب آتی نہیں معلوم، ایسا کوئی پروانہ لے کے بھی نہیں ہے 10 سال کے بعد آتی بول کے، مگر ہماری رات کیسی ہو رہی سوچے، دن کیسا ہو رہا کبھی سوچے. یہ حضرت علی ہم کو سکھا رہے ہیں. آج حضرت علی سے محبت کی بات صرف اپنے اسٹیٹسوں پر رکھ کر مت کرو. اپنے علی سے محبت کی بات صرف اپنے بیانوں میں یا تو پھر اپنے جذبات کے ساتھ کہہ کے مت کرو. یا علی بولا نا میں، تو اس سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا. علی علی کہنے سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا. ہاں ان کی یاد سے کچھ ثواب ضرور ملے گا، مگر اصل محبت یہ ہے کہ ان کے طریقے پر عمل کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام لایا، قریش کا خاندان تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی خاندان جو خاندان تمام لوگوں میں معتبر خاندان تھا، اور اسی خاندان میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور سرکار کو 40 سال کی زندگی کے بعد نبی بنایا، اور سرکار کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کے اوپر پہلے محنت کرو، اپنے خاندان والوں کو دین کی دعوت دیجئے. سرکار نے جب دین کی دعوت دی تو خاندان ہی کے افراد میں آپ کی بیوی نے سب سے پہلے آپ پر اسلام قبول کیا. حضرت علی بچوں میں تھے، آپ نے اسلام قبول کیا. حضرت علی جب اسلام قبول کیے، کھڑے ہو گئے سرکار کے بازوں، اور سامنے پورے قریش خاندان کے لوگ تھے. حضرت علی کھڑے ہو کے اپنے ہی خاندان سے کہہ رہے ہیں، بالکل معصوم بچے ہیں 10 سال کے 12 سال کے. حضرت علی کھڑے ہو کے اپنے خاندان سے کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے نہیں دیتے، تم ان کے ساتھ ٹھہرتے نہیں ٹھہرتے، میرے کو اس سے مطلب نہیں ہے، میں ان کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہوں، چاہے میری جان نکل جائے.
حضرت علی نے کہا قریشیوں سے، جبکہ یہ پیغام اسلام کا سب کو دیے تھے، تم لوگ اسلام لا لو، کوئی لانے راضی نہیں تھا، اس مجلس سے صرف حضرت علی اٹھے، تو قریشی جتنے تھے سامنے بیٹھے ہوئے انہوں نے حضرت علی کا مذاق اڑایا. کیا کہا؟ اتنی کمزور پنڈلیاں ہیں تمہاری، اور تم بچے ہو، اور تمہارے اندر معصومیت ہے، تم نہیں جانتے صحیح اور غلط کا فرق، اور تم نے فیصلہ لے لیا ہمارے خلاف جانے کا، اور تم یہ کہتے ہو، اتنے کمزور جسم کے ساتھ یہ کہہ رہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے تو ہم بھی دیکھیں گے کیسا دیں گے. ان کا دعویٰ اپنی جگہ، مگر ان کے عقلوں پہ پردہ تھا. جس طرح قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اسلام جسم کی کمزوری کو نہیں دیکھتا، ایمان کی مضبوطی کو دیکھتا ہے. حضرت علی نے بچپن میں جو وعدہ کیا اور ظالموں نے ہنس کر ان کا مذاق اڑایا، لیکن خیبر کا دروازہ، خیبر کا میدان آج بھی گواہ ہے، قیامت تک گواہ رہے گا، جو ہمارے لیے ایک دلیل ہے، ثبوت ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہمت، شجاعت حضرت علی کی طرح کسی اور میں نہیں تھی. ان کے پنڈلیوں کا مذاق اڑانے والے دیکھے خیبر میں کیسا آپ نے لوگوں کا مقابلہ کیا. جو دروازہ کسی سے نہیں ٹوٹتا وہ توڑ دیا آپ. اسی لیے فرماتے فاتح خیبر شکن علی مولا، توڑ دیے دروازہ پورا، کھل رہا ہی نہیں تھا انہیں کس سے بھی. اور مذاق اڑانے والے دیکھتے رہ گئے کہ ہم کیا بولتے تھے، ہو رہا کیا. جنگ بدر دیکھو، جس جنگ کو آپ اگر اٹھا کے دیکھیں گے، صحابہ کی پوری زندگی ہے اپنی جگہ، حضرت علی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا کہ مارنے والا کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے مارتا نا، اس کو مارنا ہے، لیکن حضرت علی کے ٹارگٹ صرف ایک انسان نہیں ہوتا تھا، ہر ایک انسان ہوتا تھا جو اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا تھا. اور ہر آدمی کا خیال یہ ہوتا کوئی بھی مارا تو چلتا، حضرت علی کے پاس نہیں جانا ہے. میرے عزیزوں، اسی لیے آپ کو کہا جاتا اسد اللہ الغالب، ہر ایک کے اوپر آپ کا غلبہ تھا. آج نوجوان ہیں تو ایسی شجاعت اسلام کے لیے تمہارے سینوں میں ہونی چاہیے، اپنی انا کے لیے نہیں. آج طاقت نہیں ہے کیا بچوں میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں طاقت ہے نہیں ہے نا جی. اچھے بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہیں تھوڑے نشوں میں اس میں پریشان ہے، اپنی جگہ ہے، مگر بڑا طبقہ جم جانے والا، بڑا طبقہ صحت بنانے والا ہے نا، ہے. وزنوں کے وزن اٹھانے والے ہیں، زمین پہ چلے تو فخر محسوس ہوتا، ماشاءاللہ یہ ہے بچہ، ہمارا بچہ ٹوپی لگا لے کے ذرا باڈی بلڈر نکلا تو فخر دکھتا کہ یہ ہمارے بچے مسلمان ہیں، ماشاءاللہ کیا صحت ہے بھائی اس کی. فرق کیا ہے اس میں اور اس میں؟ جسم ہے، ایمان نہیں. جسم ہے، عشق رسول نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آج غنڈے ہیں نا، لڑنا ہے، جسم بن گیا تو مارنا سوچ رہا ہے. غنڈا پنا بھائی کس کو بھی پہلوانی کر کے بتانا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں ہیں اور دو لوگوں کی آپس میں جھگڑا چل رہا، تو جب سامنے والا جو دشمن تھا اس کو تاپ نہیں لا سکا، حضرت علی کو برداشت کرنے سے باہر ہو گیا، تو حضرت علی پر انہیں تھوک دیا. جیسے ہی تھوکا حضرت علی اس کو چھوڑ دیا، اب اس کے نام پہ ہی نہیں جا رہے، اس سے بات بھی نہیں کر رہے، سمجھ لو اسے لڑنا ہی نہیں ہے ان کو. اس گن سے ہٹ گئے، دوسری طرف اپنا رخ کر لی. اب انہیں پیچھے پیچھے پھر رہا، کیا تو بھی ہو گیا آخر. ارے بھائی اب تو یہ پرسنل ہوا نا، زیادہ ہونا نا، ابھی اور غصہ آنا، ہاں تھوکا مارا. ہم کو تو گھورے تو غصہ آتا. مولانا عاقل صاحب فرماتے تھے لڑنے والے کو لڑنے کی وجہ ہونا، کہتے کیا ہونا، گھورا کیسا، بولے کام پہ لگ گئے. دیکھنا مصیبت ہو جاتا اس کے واسطے. گھور رہا تھا میرے کو، ارے دیکھا رہے آنکھاں دی اللہ میاں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو بھی دیکھ لے. تو فرمایا حضرت علی کو جب پوچھے کہ کئی کو چھوڑ دیا، اس کو مارنا تھا نا اس کو، تو حضرت علی نے فرمایا اس سے پہلے، تھوکنے سے پہلے جب لڑائی ہو رہی تھی اسلام کے لیے، تھوکنے کے بعد اب ذاتی ہے، تو ذات کا جب مسئلہ آئے گا تو معاف. کیا ہے؟ معاف.
میکو نہیں. اگر آپ میکو میکو بول کے کس سے بھی لڑ رہے ہیں آپ اسلام کے دشمن ہیں. آپ یاد رکھیے تکبر کی اجازت ہے ہی نہیں, انانیت کی اجازت نہیں. ایک ذات واحد اللہ کو اجازت ہے, اللہ کہے میں ہوں, باقی سب کچھ نہیں. اور آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. تم پیدا ہوئے گندے پانی کے قطرے سے, جس کے کپڑے پہ لگنے سے انسان اس کو صاف کرنا پسند کرتا, پہننا پسند نہیں کرتا. یہ آپ کی اور میری اصلی حیثیت ہے. ایک گندا پانی کا قطرہ جس کے لگ کے سوکھ گیا, پرانا ہو گیا, نہیں, نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اس پہ, وہ قطرہ ہے. اس سے پیدا ہوئے ہم, اتنا ایک دم. اور مٹی سے بنائے گئے تاکہ آپ کے اندر اوپر جانا. شیطان کیا بولا جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو, تو شیطان کا جو دعوے تھے نا کہ میں ایسا انا کر کے تو بھاگا انہیں وہاں سے, اللہ کی بارگاہ سے نکالے اس لیے گیا کیونکہ اس نے اکڑ بتائی, معتبری بتائی, اپنے آپ کو کچھ ہونے کو بتایا. کیا بولا تھا اس میں؟ یہی بولا تھا کہ اللہ میاں انسان مٹی کا بنا ہوا ہے, اس کو آپ ایسا کر کے چھوڑ دو, انہیں اوپر نہیں جاتا نیچے آتا, اور میں کہاں جلاتے جلاؤ بس بڑھتے جاتا ہوں. میری اڑان ہے اونچائیوں کی طرف. آگ پھیلتی نا, بڑھتی نہیں بڑھتی آگ, اوپر اڑ. اور یہ مٹی ہے انسان, یہ زمین کی طرف آتا. میرا ان کا کوئی نہیں چلنے والا ہے, ہم میچ ہی نہیں ہوتے. یا پھر انسان کو مجھ سے بڑا کر کے بتاؤ. تو اللہ نے وہاں کوئی اور دلیلیں دی, مگر یہاں جب انا کی بات ہے تو وہ سمجھا رہا ہوں کہ یہاں پر کیا بات ہوں گی پھر. تو انسان کس سے بنایا گیا؟ اس کے لیے مٹی سے, تاکہ تم خاک سمجھو اپنے آپ کو. خاک, میں نہیں ہوں بھائی کچھ بھی. جس دن بولے میں ہوں تو پھر اللہ بھی بتاتے میں بھی ہوں پیچھے. اور اللہ جب بتاتے نا پاشا, فرعون یاد رکھو اس کو, کیونکہ آج مسلمانوں میں بھی فرعون ہے, سود کا کھانے والے. مسلمانوں میں بھی فرعون ہیں, شراب کے پینے والے. مسلمانوں میں بھی فرعون ہیں, قتل عام کرنے والے. مسلمانوں میں بھی فرعون ہیں, برائی کو عام کرنے والے, نشہ کرنے والے, ظلم کا ساتھ دینے والے اور ظالم کا ساتھ دینے والے. تو آپ یہ خیال مت کرو نے مر گیا فرعون, اس کی نعش آج بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. دیکھ کے سیکھ لو, عبرت لے لو کہ کل ہمارا وقت بھی آنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے سبق دے رہے ہیں کہ آپ اپنی انا کو کوئی اہمیت نہیں دے سکتے. آپ اپنے آپ کو کوئی اہمیت مت دیجیے. آپ کی زندگی, آپ کا جسم, آپ کی روح, آپ کی سانس اللہ کی امانت ہے. ہر لحاظ سے اللہ کے لیے وقف ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے قرآن لے کے بیٹھ گئے مسجد میں, اب نکل رہا ہی نہیں باہر, چل رہے بولے تو نہیں. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. کیا ہے اس کا مطلب؟ کمانے کے وقت کمانا, عبادت کے وقت عبادت کرنا, تلاوت کے وقت تلاوت کرنا. نہ اللہ چھوٹے نہ دنیا چھوٹے, یہ مقصد ہے ہمارا. اور ہر حال میں اللہ سے راضی ہو جانا, مولا جس حال میں تو رکھے مجھ سے راضی. آپ تعجب کریں گے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, میں آپ کی پیدائش, آپ کے واقعات کیا کیا سنانے کی نیت سے آیا, مگر اب یہ جو بولے تک ٹائم ختم ہو گیا, مگر وقت نہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ دیکھیں گے. لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, آج نوجوانوں کی فکر کمانے کو لے کے ہے نا, کمانا, ایسا بزنس اسکل سیکھ رہا ہوں میں, اللہ ایسا لے کے ایسا کما لیتا ہوں, ادھر سے دیتا ہوں پیسے ادھر سے لا لیتا ہوں. اچھی بات, خود کے پیسوں پہ ٹرائی کرنا ہے. یہ نہیں, لے رہا ایک کا, دوبارہ ایک کا, پریشان ایک ہے اور خود مزے میں ہے. ماشاء اللہ. میرے عزیزوں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اے علی, اگر ہمیں مدینے کے کسی بھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ملے, ہم مانگتے پھر رہے ہوں, یہ دل کو اطمینان ضرور رہتا ہے کہ کسی کے گھر پہ ملے نہ ملے, سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ کچھ نہ کچھ تو مل جاتا.
کھجور ہی صحیح وہاں مل جائے گا۔ یہ یقین ہمارے سینوں میں ہے، اور آپ کا گھر دیتے دیتے نہیں تھکتا، آپ کے گھر سے لٹتے رہتا۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اور میرا گھر، میری بیوی فاطمہ اللہ سے مانگتے کہ اللہ ہم کو بھوکا رکھ دے، مگر ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کا بھلا کرتے رہے، وہ مال دے جو لوگوں میں لٹتا رہے ہمارے ہاتھوں سے۔ آج بچوں کو کبھی دے کے بولے اے میاں جا کے وہ غریب کو یہ دے کے آؤ، ختم ہو گئی عادت۔ بچہ بھی بخیل، باپ بھی بخیل، خاندان بخیل ہے، نسل بھی بخیل پیدا ہو رہی، بخل والا۔ اللہ کی بخیلوں سے دوستی نہیں ہے، یاد رکھو آپ۔ بخل کو اللہ پسند بھی نہیں فرماتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میری جنت سب کے لیے ہے سوائے بخیل کے۔ اس دن اس کو احساس دلائیں گے اللہ میاں کہ دنیا میں اگر سخاوت کرتا تو تجھے جنت مل جاتی تھی۔ آج اپن بھی نہیں دے رہے، اولاد کو بھی دینے نہیں دے رہے، اور پھر نسل کی نسل کے اندر بخل پیدا ہو جا رہا۔ کیا حال ہے؟ آپ سوچو ذرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر سے جتنا لٹتا بس جاتے رہتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے آپ لوگ کربلا کے میدان میں جو بچ گئے تھے نا، ایک معصوم بچہ جس کا ذکر کرتے، حضرت امام زین العابدین بچ گئے تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور جھوٹ بول کر ان سے کچھ لے لیا کہ میں ذرا مخروض ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو آپ اس کو دے دیے، جا رہے بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے کر لے۔ وہ گیا، لوٹ کے آ کے بولا کہ میں نے سنا تھا کہ اہل بیت کے گھر کو جب کبھی کوئی آ گئے تو ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، میں آزمانے کے لیے آپ کے پاس آیا، میں مستحق نہیں ہوں، لہذا یہ پیسے آپ لے لیجئے، میں جو سنا وہ دیکھ لیا، آپ پیسے لے لیجئے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ہم اہل بیت کے گھرانے والے ہیں، جو چیز ہمارے گھر سے ایک بار نکل گئی پھر دوبارہ نہیں آتی، یہ اللہ کی راہ میں تیرا ہے، تیرا ہی ہے، رکھ لے جا، نہیں ہے مستحق پھر بھی تحفہ ہے، تیرے پاس رکھ لے۔ ایسا یوں جی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرہ دختر خیر الانام ہے۔ میرے عزیزوں، بہرحال حضرت علی کی ولادت کا موقع ہے، اس موقع پر خالی سال میں ایک بار حضرت علی کو یاد کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسٹیٹسوں کے لیے حضرت علی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف اور صرف ماتم کے لیے حضرت علی نہیں ہے، صرف محبت کے ایک دن کے اظہار کے لیے حضرت علی نہیں ہے۔ حضرت علی کی زندگی ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے، پڑھنا اور عمل کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ آج کل نوجوانوں میں یہ سوشل میڈیا کے یوٹیوبروں کی تماشے میں کون بھی آگے کچھ بھی دین کے بارے میں بولنا شروع کر دے رہا اور سب جنے اچھا دکھ رہا۔ تو آج کل لوگ پوچھ رہے بھئی آپ کا خیال حضرت علی کے بارے میں کا، ہم کیا خیال کریں گے وہ عظیم ہستی کے بارے میں؟ اب اتنی دیر سے جو اظہار خیال کر رہے ہیں اس سے اچھی اور کیا ہے؟ نہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی میرے ہیں، میں علی میرے ہیں، میں علی کا ہوں، اب ہم کچھ بول سکتے ہیں اس پہ؟ مگر بے چینی اندر سے، کیا صحابہ کے بارے میں کچھ بھی برا سن لینا یا بول دینا۔ تو یاد رکھو اہل بیت کا مقام بہت بلند اور اعلیٰ ہے، اسی طرح صحابہ کا مقام بھی بلند ہے، ان میں سے کسی کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دونوں نے برابر کا کردار ادا کیا، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے حالات کو درست کریں۔ حضرت علی کی پیدائش یقیناً 13 رجب المرجب کو ہوئی، اور آپ کی ولادت باسعادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ اب رہ گیا آپ کی ولادت کی جگہ کیا تھی، تو فرماتے خانہ کعبہ سے متعلق مختلف باتیں ہیں، مگر جگہ کعبے والی ہی تھی جہاں پر حضرت علی پیدا ہوئے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہی باتیں ہیں کہ آپ پیدا ہوئے اور آپ کو غسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور غسل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج میں علی کو غسل دے رہا ہوں، کل ایک دن آئے گا علی مجھے غسل دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر ریٹرن جب سرکار اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت علی نے ہی اپنے ہاتھوں سے آپ کو غسل دیا تھا۔ تو بہرحال اس کے طویل واقعات ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے جو آپ کے پاس ہے نہیں، اور میں بھی آپ کو دینا چاہ رہا ہوں نہیں، کیونکہ جب ہے ہی نہیں تو دیتے کہ اپن بھی فری میں بڑھ رہے ہیں۔ پھگٹ کا ڈھول رہتا دیکھو مرفا، تو جو پیسے دیتا اس کو معلوم رہتا کتنے پیسوں سے آیا، لا کے نہیں بجائے تو سب سے زیادہ تکلیف اس کو ہوتی نہیں۔ تو یہ جمعے کا مرفا بھی پھگٹ کا رہتا، بجا لینا دبا کے، سامنے بیٹھے سوالے بس کر دے۔ ایک صاحب تو بولے نماز کو چاہتا ہوں خالی، بولے کئی کو سو لمبے کہانیاں کہاں ہوتے جی،
گھر میں بیوی کی سننا، مسجد میں آ کے ملزب کی سننا، پھر گئے تک بچوں کی سننا، بس ہو جا رہا ہے لوگوں سے۔ خیر بہرحال جان دو بیوی کی سن لو، جنت میں جاتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں۔